اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزلنا جو ہم نے نازل کی من البینات والہدی بینات میں سے واضح دلائل میں سے واضح باتوں میں سے والہدی اور ہدایت کی باتوں میں سے من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا ہے ان کو للناسی لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب اللہ شریف کے اندر کتاب کے اندر اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ یلعنہم اللہ کہ اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں ویلعنہم اللاعنون اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں الا الذین تابوا ہاں مگر وہ شخص کہ جنہوں نے توبہ کر لی وہ اصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی اور اپنے آپ کو سنوار لیا وبینوا اور انہوں نے ان احکامات کو بیان کر دیا فاولئک اتوب علیہم بس یہی وہ لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں جن پر میں رجوع کرتا ہوں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وانا التواب الرحیم اور میں رجوع کرنے والا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور مر گئے وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام کے تمام سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے اس جہنم میں رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب نہیں تخفیف کی جائے گی نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 159 160 161 162 اور 163 یہ 5 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں گزشتہ دروس میں تہذیب الاخلاق کے 5 اصول اللہ نے بیان فرمائے وہ ہو چکے ہیں ذکر الہی بہت ضروری ہے اللہ کا نام اللہ کا ذکر شکر الہی اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا صبر کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی دکھ کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مصیبت پہنچے تو اس پر اجر کا دھیان کرنا اس کو اپنی تقدیر سمجھنا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اور اس پر رضا برضا اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ صفت پیچھے بیان ہوئی تہذیب الاخلاق کی تیسری صفت پھر چوتھی صفت دعا کہ اللہ سے مانگنا دعا بہت ضروری ہے اس کو نماز سے بھی تعبیر فرمایا نماز میں بھی ساری دعائیں ہیں تو اس لیے دعا اور اس کے بعد 5واں جو ہے وہ تعظیم شعائر اللہ کے شعائر کی تعظیم تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں بیان ہوا کہ شعائر اللہ کون سے ہیں جتنے بھی شعائر اللہ ہیں چاہے قرآن پاک ہے چاہے نماز ہے چاہے روزہ ہے چاہے مسجد ہے یا تقریباً 30 کے قریب شعائر اللہ بیان ہوئے ہیں پچھلے درس میں شعائر اللہ کی تعظیم کرنا جو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں یہ تہذیب الاخلاق کے اصولوں میں سے تو یہ 5 اصول جو ہے یہ پچھلے دروس میں بیان ہوئے تہذیب نفس جو ہے نفس کی اصلاح نفس کا خوبصورت ہونا انسان کی خوبصورتی نفس کی خوبصورتی سے جس کے نفس کی اصلاح ہوئی سمجھ لیں کہ وہ انسان بن گیا تو تہذیب نفس کے جتنے مسائل ہیں جملہ مسائل جس بات پر متفرع ہوتے ہیں وہ مسئلہ توحید ہے توحید کا مسئلہ اس درس میں اللہ نے اسی مسئلہ توحید کو بیان فرمایا ہے لیکن مسئلہ توحید بیان کرنے سے پہلے اللہ نے مسئلہ کتمان حق بیان فرمایا حق کو چھپانے کا مسئلہ جیسا کہ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے کہ یہودیوں کو اور یہودیوں کے اندر کتمان حق کی بیماری تھی اور خالی بیماری نہیں تھی بلکہ بدرجہ اتم ان کے اندر موجود تھی پہلی آیات میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اے اہل کتاب تم جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو۔ ایک ہے کہ تمہیں پتہ نہ لگے، آدمی جاہل ہے، نہ بلد ہے، نہ واقف ہے، کوئی بات کر دے وہ تو چلو پھر بھی قابل معافی ہوتی ہے، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، اہل علم ہو، تمہاری کتابوں میں ہر چیز موجود ہے، پھر بھی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ تم حق کو چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو، جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو، یہ کتمان حق ہے۔ اسی طرح تحویل قبلہ کے متعلق پیچھے آیات گزری، اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ قبلے کی حقیقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسی اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کہ بندہ اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، اسی طرح قبلے کو پہچاننے میں، حضور کو پہچاننے میں، حضور کی صفات کو پہچاننے میں، حضور کی اس کتاب کو پہچاننے میں یہ غلطی نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سب حق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ تعصب اور ضد کی وجہ سے اور جو ہے اندر کے بغض کی وجہ سے ان کو چھپا رہے ہیں اور خود بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ کتمان حق کی واضح مثالیں ہیں کہ یہ ظالم لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کی کتاب کے اندر، تو بجائے اس کے کہ ان پیشن گوئیوں کو لوگوں کے سامنے صحیح صحیح بیان کریں، غلط سلط باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح تورات میں رجم کا حکم بھی موجود ہے کہ وہ شادی شدہ آدمی جو زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، اس کو بٹھا کر یا اس کو دبا کر زمین میں پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے، لیکن یہودیوں نے اس کو چھپایا۔ آگے تفصیل اس کی سورہ مائدہ میں آئے گی، وہاں تفصیلاً اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ تم لوگوں کے سامنے جو حقیقت حال ہے اس کو پورا پورا وضاحت کے ساتھ بیان کرو گے، کوئی چپی ولا تکتمون، کوئی چیز تم لوگوں سے چھپاؤ گے نہیں۔ مگر اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے ہمارے حکم کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، انہوں نے حقائق کو پس پشت ڈال دیا، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں کسی بندے کو سب چیز پتہ ہو، پھر جب اس سے پوچھی جائے وہ ایسا اظہار کرے کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو کتنا غصہ آتا ہے وہ۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن جب اظہار کا وقت آتا ہے تو ایسے چھپا دیتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ یہودیوں کے اندر کتمان حق کی بیماری۔ اس لیے یہاں ایک ان آیات کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ کتمان حق کی بیماری صرف یہودیوں میں تک محدود نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے اندر بھی آئی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں عام قانون کے طور پر یہ بات بیان فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی واضح باتوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، کب؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، چاہے وہ کتاب تورات ہو، چاہے وہ کتاب انجیل ہو، چاہے وہ کتاب قرآن مجید ہو، یعنی یہود و نصارہ کی کتابیں ہوں، یا ہم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں، اہل علم ہے لیکن ان لوگوں کو سامنے بیان کرنے سے چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں پر خود لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دیگر لعنت کرنے والے ایمان والے لوگ بھی ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان الذین، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں، اس آیت کے مصداق ہیں، چاہے وہ کسی سابقہ امت سے ہوں یا نبی آخر الزمان کی موجودہ امت سے متعلق ہوں، ہر وہ شخص اس آیت کریمہ کا نشانہ ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو سزا ذکر کی ہے، اللہ جس پر لعنت کریں، اپنی رحمت سے اللہ دور کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھٹکار نازل کر دیں، اس کے بعد اس کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں جو سزا حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، حدیث شریف میں آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من سئل علما، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی، کوئی سوال کیا گیا اور وہ جانتا بھی ہے، مثلا کسی عقیدے کے متعلق اس سے سوال کیا گیا یا حلال اور حرام کی وضاحت طلب کی گئی، حضور نے فرمایا فَقَتَمَهُ، تو صاحب علم شخص نے اسے چھپا لیا، اسے معاملے کو ظاہر نہ کیا یا اس معاملے کو کما حق ہو اس کی وضاحت نہ کی، وجہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس کو نقصان کا خطرہ تھا، چاہے اس کی مالی منفعت متاثر ہو رہی تھی،
یا کوئی اور فاسد مقصد اس کے پیچھے کار فرما تھا جس کی وجہ سے اس نے حق کو چھپا دیا کہ لوگوں کے درمیان جو ہے اگر میں حق کو چھپائے رکھوں گا تو مجھے جو مال ملتا ہے. یہی تو یہودیوں کی نشانیاں تھیں کہ وہ لوگوں سے جو مال لیتے تھے انہوں نے کہا جب ہم حضور کو بتا دیں گے کہ حضور کی واقعی یہ نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کی نشانیاں بتا دیں گے تو ہمیں تو مال ملنا بند ہو جائے گا. تو اسی طرح کوئی بھی چیز ہو کہ کوئی بھی وجہ ہو تو جس وجہ سے فقطم ہو, حضور نے فرمایا اس نے اس علم کو چھپا دیا تو حضور نے فرمایا الجم یوم القیامت بلجام من نار, تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. چونکہ دنیا میں اس شخص نے اپنی زبان سے حق کو ظاہر نہیں کیا, چھپایا, اس لیے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی, اتنی سخت سزا دی جائے گی کہ اس نے حق کو چھپایا. ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, ہمارے دور کے عظیم مفسر گزرے ہیں. آپ تعلیم یافتہ لوگوں کو 6 مہینے کے اندر قرآن پاک سے کما حق کو واقف کرا دیتے تھے. 6 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا. حضرت آپ دیکھیں ان کے شاگردوں میں سے کتنے بڑے, حضرت لاہوری, حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت, انہوں نے قرآن ان سے پڑھا, وہ ان کے شاگرد ہیں. مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کھٹیالے والے, اس طرح حکیم فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ, یہ حضرات ان سب نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پڑھا. اور آپ کس کے شاگرد تھے؟ آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. اور پھر ان کے شاگردوں میں سے سب سے بڑا مقام ان کو حاصل تھا. انگریز آپ سے بہت خوفزدہ تھا. ہندوستان میں انگریز نے آپ کا داخلہ بند کر دیا تھا, بلکہ سخت سزا رکھی تھی. لہذا آپ نے 25 سال کا جلا وطنی کا جو زمانہ ہے وہ بسر کیا. آپ اپنے استاد محترم کا اشارہ پا کر کابل ہجرت کر کے چلے گئے تھے. کابل کو انگریز کے پنجے سے آزاد کرایا, مگر انگریز نے وہاں بھی آپ کو جمنے نہیں دیا, کابل میں بھی رہنے نہیں دیا, اور پھر آپ کو روس جانا پڑا. پھر روس میں آپ 1 سال گزار کے وہاں سے پھر آپ ترکی چلے گئے. ترکی میں 4 سال وہاں انہوں نے گزارے ہیں. ترکوں کو آپ نے جو ہے اس طرف متوجہ کیا قرآن کی طرف, تو کہ بے دینی کی گوش میں تم جا رہے ہو, اس لیے وہاں سے نکلو. آج کل ترکی کی حالت تو بہت اچھی ہو گئی ہے طیب اردوغان کی وجہ سے, لیکن اس وقت کے ترک سیکولر ترک تھے, ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے آپ کی دعوت کا وہ خاطر خواہ جواب نہیں دیا, تو لہذا آپ ترکی چھوڑ کے حجاز مقدس چلے گئے. تو آپ 12 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے. دیکھیں انگریز نے اتنی سختی کی کہ آپ ہندوستان میں نہیں آ سکتے تھے, تو انگریز پھر بھی آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا, وہاں بھی آپ کی جاسوسی کی جا رہی تھی. ایک دفعہ طواف کر رہے تھے, طواف کے دوران آپ نے دیکھا کہ کوئی جاسوس آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آپ نے اسے پہچان لیا, سخت ڈانٹ پلائی, فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی, اس مقدس مقام میں بھی میرا پیچھا کر رہے ہو, یہاں بھی تم کو خدا کا خوف نہیں ہے, تو کم از کم حرم پاک کا یہ احترام کرو. تو اب آپ جو ہے زبردست انقلابی ذہن کے مالک تھے, اسی لیے تو انگریز آپ سے ڈرتا تھا. آپ نے قیام پاکستان سے 3 سال پہلے وفات پائی. ابھی پاکستان بنا نہیں تھا, پاکستان بننے سے 3 سال پہلے, لیکن آپ نے آخری دنوں میں ایک بات کہی تھی کہ میں نے انگریز کی جڑوں کو ہندوستان سے اکھاڑ دیا. تحریک ریشمی رومال جو چلا تھا اس کی ایک لمبی تاریخ ہے, اس کے یہ بانی تھے شیخ الہند, اور یہ جو ہے ان حضرات کا بڑا کردار تھا. تو آپ نے آخری دنوں میں یہ فرمایا کہ میں نے انگریز کی جڑوں کو ہندوستان سے اکھاڑ دیا, اگر یہ چند سالوں کے اندر اندر اس ملک سے نہ بھاگا تو میری مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر لات مارنا اور کہنا کہ عبید اللہ تم نے جھوٹ بولا تھا, اتنے چیلنج کے ساتھ. تو بہرحال آپ کی یہ پیشن گوئی حرف بہر پوری ہوئی, اور 3 سال کے اندر اندر آپ کی وفات کے بعد ہندوستان کو انگریز خیر بات کہا گیا. کسی زمانے میں یہ جو انگریزوں کا زمانہ تھا, برطانیہ انگریزوں کا ملک, اس کو برطانیہ عظمیٰ کہتے تھے, بڑا برطانیہ. یہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اس پر کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا, سورج غروب نہیں ہوتا تھا. مقصد یہ کہ ان کی یہ سلطنت اتنی وسیع رقبے پر تھی کہ کسی نہ کسی حصے پر سورج موجود ہوتا تھا. یہاں اگر رات ہے تو وہاں دن ہے, ٹھیک ہے, یہاں شام ہے وہاں سورج نکل رہا ہے. یعنی اتنے بڑے رقبے پر جو ہے ان کی حکومت تھی. تو اس کے مقابلے میں امریکہ, روس, جرمنی یہ سب کمزور تھے انگریز کے مقابلے میں, مگر اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت اس سے چھین لی, اور اب یہ چھوٹا سا برطانیہ پھر رہ گیا. اب تھوڑا چھوٹا سا جو انگریز وہ اپنے ملک میں محصور ہو کر رہ گیا. تو یہی وہ انگریز تھا جس نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا. مولانا دینی طور پر ایک محدث تھے, محدث ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی تھے.
آپ خود فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد یہ غیر مسلم تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اسلام قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے شیخ الہند کے شاگرد بنے، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم خود شیخ الہند کے پاس 18 سال رہے، تو میں نے وہاں دین بھی حاصل کیا اور ان سے سیاست بھی سیکھی۔ تو آپ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے بڑے ماہر تھے، نہایت نیک سیرت انسان تھے، مسلم ہو کر بھی اتنا شعور حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔ جفا کشی کا یہ عالم تھا کہ 8-10 میل کا سفر پیدل طے کر کے نماز جمعہ کے لیے آتے تھے، 8-10 میل کا سفر، جب کرایہ نہیں ہوتا تھا تو پیدل چل جاتے تھے۔ انقلابی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جب معاملات انہوں نے کرنے ہیں انہوں نے کرائے کو بھی نہیں دیکھنا، بس انہوں نے بات کرنی ہے، انہوں نے کام کرنا ہے۔ ایک دفعہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ملتان کے لیے سفر شروع کیا اور مظفر گڑھ کے جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہنچے، تو وہاں صرف اتنے پیسے تھے کہ ملتان کے لیے ٹکٹ خرید سکے، تو انہوں نے ٹکٹ خرید لیا۔ اتنے میں ایک مسافر آ گیا وہاں، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت جو ہے میں سخت لاچار ہوں اور ملتان جانا ہے، میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے۔ تو آپ نے اپنا خریدا ہوا ٹکٹ اس کو دے دیا اور خود پیدل چل کے مظفر گڑھ سے ملتان پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو یہ ایسے انقلابی آدمی تھے۔ تو اس لیے سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، جمہوریت، ڈیموکریسی جو ہم کہتے ہیں، اس کے سخت خلاف تھے۔ تو بہرحال حضرت جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں تعارف اس لیے کروایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس جو آیات ہیں ان آیات کے درس کے متعلق فرمایا کہ میں ان آیات سے یہ اصول اخذ کرتا ہوں کہ تعلیم جبری ہونی چاہیے، اسلام کی تعلیم جبری ہونی چاہیے تاکہ تعلیم حاصل کر کے ترقی کی منزلیں طے حاصل کی جا سکیں۔ وہ کہتے تھے کہ یورپی ممالک جو ہیں جتنے بھی، وہاں دنیاوی تعلیم جبری ہے، وہاں کوئی بھی مرد و عورت جو ہے کسی کو تعلیم سے مستثنا قرار نہیں دیا گیا، سب کو تعلیم لازماً حاصل کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، مگر ہمارے ہاں تعلیم 15-20% بھی نہیں۔ دینی تعلیم تو ویسے بھی کمزور ہے لوگوں کی، تو صرف 1-2%، ابھی تو خیر لوگ تھوڑے بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن بہرحال دنیاوی طور پر بھی بہت سارے معاملات کمزوری کے ہیں۔ تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ تعلیم جبرن ہونی چاہیے، ہر بندے کو جو ہے اسلام کی تعلیم جبرن دینی چاہیے، حکومت ایسی بننی چاہیے۔ تو اس لیے اس مقام پر کتمان حق کے متعلق انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ دیکھو جس قوم کے پاس بام عروج تک پہنچانے کے لیے تعلیم موجود ہو، اسلام کا اتنا بہترین نظام موجود ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اسے پیش نہ کرے اور چھپا لے، تو ایسا شخص خود بتاؤ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ جس کے پاس پوری دنیا ابھی ترس رہی ہے کسی ایسے نظام کو، کہیں اشتراکیت چل رہی ہے، کہیں جمہوریت چل رہی ہے، کہیں کمیونزم چل رہا ہے، کہیں سوشلزم کا نظام چل رہا ہے، اور وہ اپنے نظاموں سے تنگ آ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو جس میں امن ہو، محبت ہو، پیار ہو، پوری دنیا کے اندر افراتفری ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے۔ اور جس قوم کے پاس قرآن جیسا نظام موجود ہو، سنت جیسا بہترین نظام موجود ہو، اور اس کے پاس خلافت جیسی مضبوط حکومت موجود ہو، پھر بھی وہ اس کو چھپائے اور لوگوں کے سامنے جو ہے نہ بیان کرے، تو خود بتاؤ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے اگر لعنت کیا تو غلط تو نہیں کی کہ جب آپ چھپائیں گے تو ان الذین یکتمون میں آ جائیں گے کہ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضروریات دین میں سے سب سے پہلا نمبر تعلیم کا ہے، اسے جبری طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی کہ بینات اور ہدایت۔ الذین یکتمون کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے بینات میں سے نازل کی اور ہدا ہدایت میں سے نازل کی۔ تو بینات اور ہدایت، تو بینات سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہ واضح باتیں ہیں جو معمولی توجہ سے بھی سمجھ آ جاتی ہیں، جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، صبر ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ کہ یہ ساری چیزیں آسانی سے آدمی کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے واضح دلائل، بینات واضح چیز کو کہتے ہیں، ہم نے واضح دلائل بھی بیان فرمائے۔ والہدا جو ہے ہدا ہدایت والی چیزیں، ہدا سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، خود نہیں سمجھ آتی آسانی سے ایسی چیزیں خود، جیسے شعائر اللہ کی تعظیم ہے، اور اسی طرح دین کے مسائل ہیں کہ یہ سیکھنے پڑتے ہیں، علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، علماء کو آگے اپنے اساتذہ سے سیکھنا پڑتا ہے۔
تو اس لیے یہ دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ لوگوں کے لیے ان کو ہم نے کتاب میں بیان کر دیا، بینات اور ہدا دونوں واضح چیزیں بھی ہیں اور جن کے لیے استاد کی رہنمائی ہے، سب چیزیں ہم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن پھر بھی کتمان حق ہے، یہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو کتمان حق کی جو بیماری ہے مسلمانوں کے لیے بھی ویسے ہی خطرناک ہے جس طرح یہود و نصارہ کے لیے مہلک ہے۔ اہل کتاب نے کتاب اللہ سے اعراض کیا اور دیگر خرافات میں لگ گئے، لہذا کیا ہوا، وہ ناکام ہو گئے۔ اور ادھر بھی ہمارے مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، اب ٹوٹے ٹونکے جو ہیں ان ٹوٹکوں پہ ان کے لگ گئے ہیں، بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، شرک کے اندر گزارا کر رہے ہیں اور اپنے نظام کو چھوڑ کر باطل کے نظام جمہوریت کے اوپر جو ہے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ ہمارا انجام پھر اس طرح نہ ہو جس طرح ہو رہا ہے، تو پھر کیسے ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے جب ہم پر لعنت کر دی ہے کہ جب اپنے نظام کو چھوڑو گے، خلافت کی بات کرنا چھوڑ دو گے، قرآن و سنت کے غلبے کی بات کرنا چھوڑ دو گے، قرآن و سنت کو بطور آئین منوانے کی بات چھوڑ دو گے، بطور دستور اور بطور ضابطۂ حیات قرآن کو تسلیم کرنے کو چھوڑ دو گے، اور اس کے مقابلے میں تم کہو گے کہ ہم باطل کا نظام مانیں گے، تو پھر بتاؤ خدا کی لعنت نہیں ہوگی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور سارے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب اس سے معافی کیسے ہوگی، اس سے کیسے بچیں گے، اس لعنت سے کیسے نکلیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ نے نسخہ بتا دیا، الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے پھر توبہ کر لی، توبہ کر لے بندہ، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، انہوں نے خود کو سنوار لیا، سابقہ جتنے بھی فرائض تھے، حقوق تھے، وہ ادا کیے اور آئندہ کے لیے مستعد ہونے کا وعدہ کیا کہ اے اللہ آئندہ کے بعد ہم قرآن و سنت کو ہی اپنا دستور سمجھیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، کوئی ووٹ نہیں ڈالیں گے، کوئی اپنے ہم غیر کے نظام کو نہیں لائیں گے، نہ اس کی حمایت کریں گے، اگر کوشش کریں گے تو قرآن و سنت کے غلبے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ بینوا، جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنا شروع کر دیں۔ تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، معافی تین چیزوں سے ہوگی، تابو، سب سے پہلے توبہ کرو، وہ اصلحوا، اپنی اصلاح کرو، جتنے بھی فرائض حقوق ہیں ان کو ادا کرو، وہ بینوا، جو چیزیں پہلے چھپائی تھی جن کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہوئے تھے ان کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دو، فاولئک اتوب علیہم، اللہ کہتے ہیں پھر میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، ایسے لوگوں پر میں رجوع کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور یہ یاد رکھنا میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ کوئی میرے دربار میں آئے تو میں اسے معاف نہ کروں، میں تو خود دیکھنے والا ہوں کہ کون آنے والا ہے، ٹھیک ہے، کون میرے دروازے کو دستک دیتا ہے، کون کھٹکھٹاتا ہے، میں تو ہر وقت بے چینی کے ساتھ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحیم ہوں، اے لوگو میں بڑا مہربان ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص سابقہ کوتاہیوں اور غلطیوں سے تائب ہو کر راہ راست پر آ جائے تو میں اس کی تمام سابقہ گزشتہ لغزشیں گناہ معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ میں کفر اور شرک جیسے اکبر الکبائر بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی 100 سال کفر کی زندگی گزارتا ہے اور موت کے آخری لمحے بھی اگر وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مجھے تسلیم کر لیتا ہے، میں اس کے 100 سال کی زندگی پر جو ہے وہ پانی پھیر دیتا ہوں اور اس کو میں ایمان والوں کی صفوں میں شامل کر دیتا ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اس کے برخلاف ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے حق کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کا انکار کیا، پھر اسی حالت میں وہ ماتوا، ان کی موت آ گئی، وہم کفار، وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں لعنت اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے کے سارے تمام لوگوں کی ان پر لعنت، خالدین فیہا، اللہ کہتے ہیں جو میرے قرآن کو چھوڑے گا، میرے نبی کی سنت کو چھوڑے گا، میرے نظام کو چھوڑے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، اسی میں گرفتار رہیں گے۔ اور قیامت کا اللہ نے منظر پیش فرمایا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، کوئی مہلت ایسے آدمی کے لیے نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے،
کفری نظام کو لے کر مر جائیں گے، وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی، نہ ہی اس عذاب میں کچھ دیر کے لیے انہیں مؤخر کر کے ان کو مہلت دی جائے گی۔ لعنت کا عذاب اس قدر سخت عذاب۔ اب ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں لعنت کرنے کے متعلق کہ مفسرین اکرام، فقہاء اکرام نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو چکا ہے، وہ کافر ہی مرا ہے، پھر اس پر جو ہے، حتیٰ کہ ہمارے علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ کافر پر بھی اس کی زندگی میں لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لے۔ تو ہاں جس کا کفر ثابت ہے، ابلیس شیطان پر لعنت کرنی چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کا مطلب یہی ہے لعنتی شیطان، جو شیطان مردود ہے، لعنتی ہے، اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ہے، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے۔ تو اس لیے ابلیس پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا کفر معلوم ہے، اس کے علاوہ برائی پر لعنت کرنا درست ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کو جو برا بھلے کہنے والے جو شیعہ روافض ہیں لعنتی، ان پر لعنت کر سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی کہا گیا لعنت اللہ علی شرکم، حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ پر لعنت کرے، آگے سے کہا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ یا مثلا کوئی برا کام کرنے والا ہے اس پر لعنت، لعن اللہ السارق، ٹھیک ہے، چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب چور کی چوری یہ برا کام ہے۔ اسی طرح لعن اللہ من سب والدیہ، کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو گالی دینے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، مشترک زمین کے نشانات مٹانے والے پر اللہ کی لعنت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ساری لعنتیں ان پر کر سکتے ہیں۔ مشترک زمین کیا ہے؟ دو بھائیوں کی زمین ہے، دو پڑوسیوں کی زمین ہے، بیچ میں جو بننا ہوتا ہے نا، بننا، بیچ میں جو نشانی ہوتی ہے، کوئی ادھر سے ہل چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہل چلا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنی زمین ادھر ڈال رہا ہے، ادھر ڈال رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، مشترک زمین کے نشانات مٹانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ بہت بڑا برا عمل ہے۔ ایک بالشت زمین کسی نے اگر کسی کی قابو کی تو کل قیامت والے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان اکھاڑ کر اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اب اس کو لے اپنے گلے میں، ٹھیک ہے، کل کسی کی زمین دبائی ہے، اس لیے صاف ستھرا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے غیر اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایسے برے اعمال کرنے والے پر یا برے عمل پر بھی لعنت کی جا سکتی ہے۔ تو کسی مسلمان پر لعنت نہ کریں۔ بعض لوگ تو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں وہ لعنتیا، اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں غصے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لعنت کے الفاظ بڑے سخت ہیں، تو اس لیے ہر بندے پر، خاص کر ایمان والے پر تو بالکل لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ کافر پر بھی ایسے جو ہے کہ ہو سکتا ہے نتیجے کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے وہ ایمان لے آئے، جس کا کفر ثابت ہو جائے یا جو برائی ہے اس پر لعنت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آگے اللہ نے پھر حقیقت بیان فرمائی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آخری آیت، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، کوئی اور معبود حق نہیں ہے، لہذا عبادت صرف اسی کی کرو۔ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ۔ لفظ الہ جو ہے اس میں محبت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فریفتہ ہو جاؤ، دل ربا جسے ہے اسے کہتے ہیں۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراج آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہندی ترجمہ کیا ہے من موہنا، جسے ہم کہتے ہیں من مونا، ٹھیک ہے، الہ، تمہارا من مونا، تمہارا الہ، تمہارا دل ربا، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ذات ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا عنصر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ محبوب حقیقی خدا تعالی ہے، لہذا اس کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے، خالص اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تمام مسائل کی بنیاد ہے، مسئلہ توحید تمام مسائل کی بنیاد۔ اگر تہذیب اخلاق اس بنیاد پر قائم ہوگا تو درست ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لہذا معبود وہ ہو سکتا ہے جو مختار کل ہو، قادر مطلق ہو، علیم ہو، خبیر ہو، نافع ہو، نفع دینے والا ہو، ضار ہو، نقصان دینے والا ہو، جو مشکل کشائی کرنے والا ہو، ہمہ بھی ہو، ہر وقت دیکھنے والا ہو، ہمہ دان ہو، ہر وقت موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو چاہے کرے، لا راد لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہ ہو، کوئی ٹال نہ سکے، کسی کے اندر ہمت اور جرت نہ ہو کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم وہ ٹالے۔
وہ الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ایسا معبود ہے الرحمن الرحیم۔ آخر میں اللہ نے فرمایا جو رحمان ہے، رحمان سے مراد بے حد مہربان ہے، اس کا بڑا فیضان ہے، اور رحیم سے مراد خصوصی رحمت کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے خصوصی رحمت کا اظہار قیامت کے روز ہوگا کہ دنیا میں تو اس نے کافروں پر بھی رحمت کی ہے کہ کافروں کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، کافروں کے بھی ملک حوالے کیے ہوئے ہیں، کافروں کی بھی روزی بند نہیں کی، اتنی مہربان ذات ہے، رحمان ہے۔ لیکن رحیم کا مظہر اظہار جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن کسی کافر کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اور اللہ جل شانہ اہل ایمان پر خصوصی رحمت فرمائیں گے۔ کبھی جو ہے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، کبھی جو ہے صحابہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، شہداء کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، حفاظ علماء کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، کبھی کسی اپنے عمل کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اتنی رحمتیں ہوں گی، یہ وہ اللہ کے خصوصی انعام ہوں گے جو قیامت والے دن اہل ایمان پر ہوں گے۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کا تعلق تجلی اعظم کے ساتھ ہے۔ جیسے الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان کی تجلی عرش پر پڑتی ہے، اور جس شخص کا تعلق اس تجلی کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ کامیابی کی منزل پا لیتا ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تہذیب اخلاق یا تعظیم شعائر اللہ کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جو یہاں پڑھی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان دو آیتوں میں اسم اعظم ہے، یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت حضور نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ کا وہ اسم پاک ہوتا ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اسے پکارا جائے تو وہ بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے الہکم، یہ الہ اسم اعظم ہوگا، یا الرحمن الرحیم، الرحمن ہے یا رحیم ہے، یا آگے دوسری آیت میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے یا ہو ہے یا الحی القیوم ہے۔ اس کو چھپا دیا گیا ہے، ظاہر کر کے سب کو نہیں بتایا تاکہ کوئی اس کو غلط استعمال نہ کر سکے، کیونکہ اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ تو یا جو ہے اللہ کی ذات کی طلب کے لیے اس کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ ان سب ناموں کا ذکر کیا جائے، اللہ کو ہر پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا جائے۔ تو اس لیے للہ الاسماء الحسنى، تمام کے تمام اچھے نام، پیارے نام وہ اللہ کے ہیں، تو اللہ کو سب ناموں سے یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کے یا رب، یا رحمان، یا رب، یا ودود، ٹھیک ہے، یا منان، یا حنان، یہ سارے ناموں سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جیسے رب جو ہے ربنا زدہ آیا قرآن مجید میں بھی، حدیث میں بھی، ٹھیک ہے، یا اللہ بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کو ان پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ کتمان حق کو چھپانے کی بیماری سے محفوظ فرمائے، یا اللہ حق کو کھل کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ حق ہمیں سمجھا دیجیے، سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہ قرآن و سنت ہم اس کو آپ کا نظام مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یا اللہ لیکن ہم کمزور ہیں دنیا میں، یا اللہ باطل نظاموں کا غلبہ ہے، لوگ باطل نظاموں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کو اپنا نظام نصیب فرما، قرآن و سنت نصیب فرما، قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرما، امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرما، نیک لوگوں کو ہمارا حکمران بنا، یا اللہ جو خود بھی قرآن و سنت پر چلنے والے ہوں، امت کو بھی چلانے والے ہوں، جن کے دل میں تیرا خوف ہو، یا اللہ جن کے دل میں تیرے نبی کی محبت ہو، تیرے صحابہ و اہل بیت کی محبت ہو، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط فرما، یا اللہ ایسے لوگوں کو حکمران بنا، یا اللہ قرآن و سنت کا نظام نصیب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، یا اللہ قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا، یا اللہ پوری دنیا میں دین کا کام لے، پوری دنیا میں دین کو غالب فرما، جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے، یا اللہ جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنی لعنت سے محفوظ فرمائیے، اپنے غضب، غصے، انتقام، نفرت کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ اپنے غضب، غصے سے ہمیں بچا کے رکھیے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.